بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، اعتکاف کے مسائل اور اس کی فضیلت اور اعتکاف کا رکن اعظم کی تفصیل کل کے درس میں مکمل ہو چکی ہے۔ آج کا پہلا مسئلہ صدقۃ الفطر کے تعلق سے ذہن نشین فرما لیں۔ صدقۃ الفطر کا نصاب کیا ہے؟ جو صاحب نصاب ہیں، جو صاحب حیثیت ہیں، وہ تو ادا کرے ہی گے، لیکن اس کا نصاب زکوٰۃ کے نصاب سے ہٹ کر ہے۔ کسی کے پاس سونا نہیں، چاندی نہیں، نقد پیسہ نہیں، اگر اس کے پاس جو فالتو سامان گھر میں موجود ہیں، تانبے، پیتل یا چینی کے برتن ہیں جو استعمال میں نہیں آتے اور ان کی قیمت 52.5 تولے چاندی کو پہنچ رہی ہے، تو اس پر صدقۃ الفطر نکالنا واجب ہوگا۔ اس کا نصاب صدقۃ الفطر کا زکوٰۃ کے نصاب سے ہٹ کر ہے۔ کسی کے پاس نہ چاندی، نہ سونا، نہ نقد روپیہ، لیکن اگر اس کے پاس گھر کا وہ فالتو سامان، خواہ وہ تانبے پیتل کے برتن ہوں یا چینی کے برتن ہوں، اور وہ مستعمل نہیں ہے، یعنی استعمال میں نہیں آتے، اور ان کی قیمت 52.5 تولے چاندی کو پہنچ رہی ہے، تو صدقۃ الفطر اس پر واجب ہوگا۔ رمضان شریف کی 30 تاریخ کو بھی اگر اتنا پیسہ اس کے پاس آ گیا کہ جس سے وہ 52.5 تولے چاندی خرید سکتا ہے، تو پھر بھی صدقۃ الفطر واجب ہو گیا نکالنا۔ صدقۃ الفطر کے مستحقین وہی ہیں جو حضرات ہماری زکوٰۃوں کے مستحق ہیں۔ ہمارے یہاں صدقۃ الفطر جو رکھا گیا ہے اس سال، وہ تقریباً درمیانے ریٹ کے حساب سے 50 روپے فی کس، ویسے تو 49 بننا ہے، 49 روپے، لیکن وہ احتیاطاً 50 روپے رکھ دیے گئے ہیں۔ رمضان شریف میں نکال دو، یا عید کے دن صبح صادق ہونے کے بعد اور عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں۔ رمضان شریف میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ اور ذہن نشین فرما لیں، جس شخص کا عید کے دن صبح صادق سے پہلے انتقال ہو گیا، تو اس کا تو صدقہ فطر ادا نہیں کیا جائے گا، اور جو بچہ پیدا ہو گیا اس کا صدقۃ الفطر ادا کیا جائے گا، بشرطے کہ بچہ وہ زندہ ہو۔ زکوٰۃ کے تعلق سے بھی چند مسائل ذہن نشین فرما لیں۔ آج کا پہلا مسئلہ، کارخانوں، میلوں اور فیکٹریوں کی مشینوں یا ان کی اوزاروں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ کارخانوں، میلوں اور فیکٹریوں کی مشینوں یا اس کی اوزاروں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، البتہ جو ان مشینوں سے جو مال بنتا ہے، خواہ پختہ مال ہو یا خام، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ دوسرا مسئلہ، زکوٰۃ کے پیسے نکال کر رکھیں، وہ کھو جائیں یا چوری ہو جائیں تو دوبارہ زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ زکوٰۃ کے پیسے نکال کر رکھیں، لیکن اگر وہ چوری ہو گئے یا کھوئے گئے تو اس صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، دوبارہ زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، نکالنی ہوگی۔ جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا درست ہے، فقیر، غریب، مساکین، قرضدار، یہاں تک کہ مسافرین، اگر مسافر کو کوئی حادثہ پیش آ جائے، خواہ وہ گھر کا مالدار ہی کیوں نہ ہو، تو اس کی بھی آپ زکوٰۃ سے امداد کر سکتے ہیں۔
اسی طریقے سے طالبان علم دین، جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا درست ہے، فقراء ہیں، غربا ہیں، مساکین ہیں، قرض دار ہیں، اور مسافرین اگر ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے، اور پھر ان کے بعد طالبان علم دین، انشاءاللہ باقی تفصیل کل آئے گی۔